سگا کربلا کربلا قصیدہ راستہ کربلا کربلا ہماری سگا کربلا کربلا قصیدہ راستہ کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات ارباب اعزاء سورہ مائدہ کی 55ویں اور 56ویں آیت میں اللہ تعالی نظام زندگی، ہادیان زندگی، راہ ہدایت اور کامیاب لوگوں کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے۔ یہ دو آیتیں کہ جو مکتب تشیع کی حقانیت، ولایت مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ثابت کرنے کی فہرست میں سر فہرست ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں جنہیں آیات امامت و ولایت کہا جاتا ہے، اور ان میں یہ آیت سر فہرست ہے، یعنی یہ دونوں آیتیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، کہ ایمان لانے والوں تمہارا ولی اللہ ہے، صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اور اس کے بعد رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اب یہ ایک حصہ ہے، لیکن اب کیا ہے، اس راہ ہدایت کے بعد، ہادیان ہدایت کے بعد در حقیقت جو اس راہ پہ چلنے والے ہیں ان کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یعنی قرآن صرف راہ نہیں دکھاتا، قرآن صرف ہادی کا تعارف نہیں کراتا، بلکہ ہادی کا تعارف بھی کرائے گا، راستہ بھی دکھائے گا، چلنے والوں کی نشانی بھی بتائے گا، اور پھر بتائے گا اس کا نتیجہ کیا ملنے والا ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ آ کر ہمیں بتا دے کہ جناب رسول ہیں، علی ہیں، فلاں ہیں، نہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن راستہ بتا کر جو اس کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کی نشانی بتائے گا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون ہے ہمارے ساتھ جو اس راستے پہ چل رہا ہے، تاکہ ولایت کا صحیح معنی اسی وقت پورا ہوگا کہ جب ولایت والوں کو بھی مانو اور جو ولایت کی راہ پہ چل رہا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلو۔ تو اب کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو بھی تولا اختیار کرے، توجہ رکھے گا، یعنی ولایت کو قبول کر لے۔ تولا یعنی ولایت کے رنگ میں ڈھل جائے، ولایت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لے، جیسا ولایت چاہتی ہے ویسا بن جائے، جیسے ولایت حکم دیتی ہے اس کے عوامر پر اس پر عمل کرنے لگ جائے۔ چنانچہ کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کی ولایت کے اندر ڈھل جائے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی ولایت میں ڈھل جائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان صاحبان ایمان کی جو نماز قائم کرتے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی ولایت میں ڈھل جائے۔ اب خدا نے کہا کہ یہ ڈھلنے والے کون ہیں، چلنے والے کون ہیں، اطاعت کرنے والے کون ہیں؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جب اللہ والے، رسول والے، علی والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اسے اللہ کا گروہ کہا جاتا ہے، اور جب اللہ کا گروہ ہوتا ہے تو وہ کسی سے پسپا نہیں رہتا، شکست نہیں کھاتا، پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ہمیشہ تاریخ میں سربلند نظر آتا ہے۔ وہ ہمیشہ تاریخ میں سربلند نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ 3 ولایتیں اور 3 ولایتوں کے بعد اس راستے پہ چلنے والوں کی نشانی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یعنی حزب اللہ، حزب الہی، خدا کا گروہ، خدا کی پارٹی اگر کوئی ہے عزیزان گرامی تو وہ 3 کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ توجہ رکھیے گا، یا اللہ کے ساتھ یا نہیں، بلکہ جو اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور
ان صاحبان ایمان کے ساتھ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ نام نہیں لیا گیا، توجہ رکھیے گا۔ قرآن کریم نے رسول کے بعد جو ہدایت کی ذمہ داری ہے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا صفات دی ہیں، کیونکہ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ تاکہ تم کو آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، تم میں اطاعت خدا اور رسول کرنے والا کون ہے۔ اس لیے کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر ہماری آئی کیو لیول کو دیکھنے کے لیے کہ جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ وہی ہے جو رسول جس کی تصدیق کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا تم نے من گھڑت چیزیں اپنے ذہن میں ڈال لی ہیں کہ جناب رسول نے یہ کہا ہوگا اس کا معنی یہ ہوگا۔ نہیں، جو رسول نے کہا وہی تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور تمہارے ذہن میں وہی ہونا چاہیے جو رسول کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک کلیہ دیا، ایک فارمولہ دیا، وہ کیا ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ، توجہ رکھے گا۔ اب رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ کھول کر بیان کر دینا، بالکل واضح طور پر حق کا حق، باطل کا باطل نظر آ جائے، تھیوری بھی آ جائے، پریکٹیکل بھی آ جائے، یعنی ہر چیز کو ایسے کھول کے بیان کر دے کوئی شبہ نہ رہے۔ اس لیے سرکار کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر کہتے من کنت مولا ہو علی مولا اور علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتے نہیں تو لوگ کہتے جناب پتہ نہیں کس علی کو کہا تھا، ہمیں کیا معلوم، لیکن کہا کہ دیکھو پریکٹیکل بھی بتا رہا ہوں، تھیوری بھی بتا رہا ہوں، نظریہ بھی بتا رہا ہوں، عملی طور پہ ثابت بھی کر رہا ہوں۔ من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی کو بلایا، بلا کے دکھایا، دکھا کے بتایا، بتا کے اٹھایا، اٹھا کے سمجھایا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دیکھو میں جس کا مولا ہوں، اب یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے یہ علی ہے اور اس کی اطاعت تمہیں کرنی ہے، اس علی کی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن کا مزاج کیا ہے؟ اس طریقے سے ہدایت کرتا ہے۔ رسول کا مزاج کیا ہے؟ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ چنانچہ یہاں پہ 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ان صاحبان ایمان کی ولایت جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علامہ زمخشری یا امام زمخشری اہل سنت کے ایک بہت بڑے مفسر قرآن کو، ان کی تفسیر قرآن ہے، اور بیان سے قبل میں عمدن اس تفسیر کو دیکھتے ہوا آ رہا ہوں۔ مارکت العرا تفسیر ہے، اور اس میں جو ہے وہ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں 55ویں آیت پر کہ تمہارے ولی اللہ اور اس کا رسول وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتا حالت زکوٰۃ دیتے ہیں، کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی علی، یہ آیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہے۔ اذا سألہ سائل وہو راکع، کہتے ہیں کہ جب سائل نے سوال کیا، توجہ رکھیے گا، سائل نے سوال کیا تو علی نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے اپنی انگوٹھی کو زکوٰۃ میں دے دیا، توجہ رکھیے گا، زکوٰۃ میں دے دیا۔ اب بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ مولانا نے زکوٰۃ دی ہے، زکوٰۃ کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں آیا ہے، بعد میں آیا ہے، جناب یہ تو حضرت علی کے متعلق نہیں ہے۔ اب شبہ کرنے والے جب شبہ کرنے لگے، شک کرنے والے جب شک کرنے لگے، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اب کہاں کہاں شک کو آپ روک سکتے ہیں؟ شک تو انسانی ذہن کی تخلیق ہے نا، تو لوگ تو رسول کی جو ہے معراج میں شک کر رہے ہیں، تو کیا کہا جائے؟ یا شک کریں گے قلم و دوات لا دو تو نہ جانے کیا لکھ دیا جائے گا، شک کر رہے ہیں، تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے در حقیقت رسول نے کھول کے اس کو بیان کیا ہے، واضح طور پہ بیان کیا ہے، اس طریقے سے بیان کیا ہے کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اب انہوں نے کہا کہ جناب یہ آیت جو ہے یہ زکوٰۃ وہم یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہاں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں آیا ہے، چونکہ فروعات کا حکم ہے،
مکے میں جو حکم آئے ہیں یا مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر عقائد اور فیت اور آئیڈیالوجی سے ہیں، خدا کے بارے میں، عدل کے بارے میں، اس قسم کے بارے میں. لیکن جو عملی طور پر احکام آئے، نماز، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ولا تبرع، پردہ، اخلاقیات، سماجیات، اقتصاد، فلاں فلاں، سیاسیات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بعد میں مدینہ میں جب اسلامی گورنمنٹ رسول اللہ نے نافذ کر دی تھی وہاں پر آئے ہیں. تو کہا کہ جناب یہ جو آیت ولایت ہے جس کو آپ مولا کائنات کی شان میں کہتے ہیں، یہاں پر مراد جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، لہذا یہ حضرت علی پر پوری نہیں اترتی. تو خود اہل سنت مفسرین نے لکھا ہے زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی مال کے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے جس میں واجب بھی آ جاتا ہے، مستحب بھی آ جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر دوسرا اعتراض یہ کیا کہ جناب اب جب انسان قرآن کو نہ سمجھے اور پھر اگر علی سے بغض ہو جائے، علی سے بیر ہو جائے، علی سے در حقیق علی کے فضائل اچھے نہ لگنے لگیں تو پھر کیا کہا جائے گا اس کو؟ اس لیے اصحاب کیا کہتے تھے، کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِذِكْرِ علی ابن ابی طالب. ہم منافقوں کو پہچاننے کے لیے ذکر علی چھیڑا کرتے تھے کہ علی کا ذکر کریں گے مسکرا جائے گا. توجہ رکھیے گا، مسکرا جائے گا تو یہ ایمان والا ہے، اور اگر چہرہ بگڑ جائے گا تو یہ شیطان والا ہے. مل کے درود مل کے بھیجے محمد و آل محمد. پانی ہے، پانی. پر محمد و آل محمد پرتر صلوات. تو کہا کہ زکوٰۃ تو علی نے دی. علی کتنے ہیں؟ ایک. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے ولی اللہ ہیں اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ صاحبان ایمان ہیں. الذین، اب صاحبان ایمان کی نشانی کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہ ہوم جمع ہے، ہوم راکعون، راکعون بھی جمع ہے. وہ سب جو صاحبان ایمان ہیں وہ کیا ہیں؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. تو کہا کہ علی تو واحد ہیں. تو یہاں پہ خود امام زمخشری جو ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ ایک شخص کو احترام سے پکارتے تو کیا کہتے ہیں؟ تم نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ آپ. کیوں آپ کہتے ہیں؟ بھائی یہ تو ایک ہے، سنگولر ہے، واحد ہے، جمع نہیں ہے، تو آپ کیا احترام کے ساتھ پکارتے ہیں؟ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ خداوند عالم کی نگاہ میں علی کا مقام کیا ہے، کہ وہ ہم راکعون. اور پھر اس کی ایک اور تشریح ہے، یعنی یہ تو اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ مولا کائنات کے احترام میں خداوند عالم نے مثلاً یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، وہ ہم راکعون، اور وہ سب زکوٰۃ جو ہے دینے والے حالت رکوع میں. اور پھر تمام ائمہ نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، اس لیے کہ یہ آیت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ولایت در حقیقت انہی کے لیے خاص ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. اور پھر خود علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ یہ جمع کا جو صیغہ آیا ہے، اب جب مولا علی کے لیے کہہ دیتے کہ مولا علی نے در حقیقت ان کے احترام و عظمت کے لیے بیان کیا گیا ہے، پھر کہتے ہیں یہ جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ عام مومن کو یہ ترغیب دلائی جا سکے کہ وہ بھی خدا کی راہ میں مال خرچ کرے، اپنے زمانے کے فقیر و فقراء کا خیال کرے. عزیزان گرامی، بس اگر بات یہیں تک آ گئی ہے تو چونکہ ائمہ سے مربوط ہے، ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا تمام ائمہ نے زکوٰۃ دی ہے. عزیزان گرامی، حدیث کی میں اور آپ بہت پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ترجمہ الحمدللہ اگر نوجوانوں سے پوچھوں جی کیا ہوگا، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ اب یہ میں ہاتھ نہیں کھڑا کروانا چاہ رہا ہوں، میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کتنے نوجوانوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہے. کاش کہ ہمارے نوجوان اس حدیث قصہ کو پڑھیں جو برکت کا منشور ہے، برکت جس سے آتی ہے. اب ہم
پیچھے ہیں، مولانا کوئی ذکر بتا دیجئے. اچھا بھائی سلوات پڑھ لو. نہیں مولانا کوئی ذکر بتائیے. اب ذکر سے کیا ہے؟ کوئی ٹیڑھا میڑھا لمبا چوڑا کالا پیلا کوئی ذکر ہو جی. اگربتی جلائے جائے، لوبان جلائے جائے، فرشہ پر بیٹھا جائے، علم کے ساتھ چکر لگیں تو کوئی ذکر ہوگا، وہ ذکر کہلائے گا، اس سے برکت آئے گی. نہیں، یہی حدیث قصہ اگر گھروں میں پڑھو گے تو برکت آئے گی. اس لیے کہ یہ ان کا تذکرہ ہے جو صاحبان برکت ہیں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں میں، چونکہ موضوع سے مربوط ہے ایک جملہ، لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں. اب کیا ہوا؟ جب سب پنجتن جمع ہو گئے تو جبریل کی یا رب ومن تحت الکساء، پروردگارا اس چادر کے نیچے کون ہے؟ پروردگار نے تعارف کر وہم فاطمۃ وابوہا وبعلوہا وبنوہا. توجہ رکھیے گا، وہ فاطمہ زہرا ہیں جبرائیل، وہ محمد عربی ان کے والد ہیں، وہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں، وہ ان کے دونوں بچے حسن و حسین ہیں. اور جبرائیل تو روز آنے والے ہیں، جھولا جلانے والے ہیں. جبرائیل کو نہیں پتہ، علماء نے بیان کیا ہے، کبھی آتے تھے تو علی کو واحد دیکھتے تو علی کا نور نظر آتا تھا، کبھی آتے تو جناب زہرا کا نور نظر آتا تھا، کبھی آتے تھے تو حسن و حسین کے نور الگ الگ نظر آتے تھے، کبھی آتے تھے تو محمد عربی کا نور نظر آتا تھا. اب جب چادر کے نیچے سب پنجتن جمع ہو گئے، سب کا نور ایک ہو گیا، تو اب جبرائیل پہچان نہیں پا رہے. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اے رب مجھے پتا چادر کے نیچے کون ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو خدا کہتا ہے وہ فاطمہ کا نور ہے. ان تمام نوروں کا محور فاطمہ کا نور ہے. تمام ہستیوں اور معراج اور عظمت اور رفعت کا نور در حقیقت محور فاطمہ کی ذات ہے. وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. اب عربی زبان میں، اب یہاں سے میں فضیلت کا نقطہ بیان کر، عربی زبان میں ایک کے لیے ابن، دو کے لیے ابنان اور تین کے لیے بنون کا لفظ آتا ہے یا بنین کا لفظ آتا ہے. توجہ رکھیے گا، حالت چینج ہو جاتی ہے. جیسے واحد کے لیے مثلا میرا ایک بیٹا ابنون، میرے لیے میرا ایک بیٹا ہے، میرے دو بیٹے ہیں، وہاں ابنان کا لفظ آئے گا. جہاں تین اور تین سے زیادہ ہوں گے وہاں پہ بنون کا لفظ آئے گا. توجہ رکھیے گا. چادر کے نیچے کتنے ہیں؟ چادر کے نیچے بیٹے کتنے ہیں؟ دو. لفظ کیا ہے؟ بنو، بنوہا. یعنی بنون تھا، نون اضافی کی وجہ سے گر گئی، بنوہا، ہا پلٹے گی جناب زہرا کی طرف. توجہ رکھیے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باریکی بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، حدیث قصہ پڑھیں تو عظمت پتہ چلے حدیث قصہ کی کیا ہے. خدا کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے جملوں سے عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے. مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد. وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا. وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ ان کے بابا ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کے دونوں بچے ہیں. لفظی ترجمہ کیا گیا تھا دونوں بچے، دونوں شہزادے ہیں، حسن و حسین ہیں. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَبَنُوهَا، وہ تین سے زیادہ ہیں. توجہ رکھیے گا، وہ تین سے زیادہ ہیں. خدا چادر کے نیچے دیکھوں تو دو نظر آ رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے تین سے زیادہ ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا قصہ کیا ہے. تیرے لفظوں پہ ایمان لاؤں، جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس پہ ایمان لاؤں. خدا کہے گا چونکہ آیت تطہیر سند بن رہی ہے ولایت اہل بیت کے لیے، طہارت اہل بیت کے لیے، پاکیزگی اہل بیت کے لیے، لہذا ظاہر میں دو ہیں اور بقیہ 9 جو حسین کے سب سے آنے والے ہیں، میں نے سب کو جمع کر لیا. تو اگر 2 کہہ دیتا تو کہتے کہ طہارت حسن و حسین کے لیے آئی ہے، بقیہ آئمہ کے لیے نہیں آئی ہے. خدا نے یہ کہہ کر تا قیامت دروازہ بند کر دیا کہ طہارت انہی کے لیے ہے، عصمت انہی کے لیے ہے، رفعت انہی کے لیے ہے. وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَالُوهَا وَبَنُوهَا. عظمت اور رفعت فاطمہ کے لیے ہے، بابا کے لیے ہے، حسن و حسین کے لیے ہے، اور جو صلب حسین سے آ رہے ہیں ان کے لیے ہے. طہارت سند بن رہی ہے، سب کے لیے آئے گی. وہ ہمراہ کیوں سند بن رہی ہے، تمام ائمہ کو شامل کیا جائے گا. مل کے درود بعظمت محمد عالم.
ایک درود خود بھیج دیجیے. تو یہ ولایت ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی. تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن نے نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں. اب بعض لوگ جو ہیں وہ نام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. قرآن میں نام دکھاؤ. اور یہی چیز ہماری معذرت کے ساتھ شیعوں میں بھی آ گئی ہے. ہر چیز میں نام گھسیڑنے کے چکر میں معذرت کے ساتھ ہر جگہ نام، مولا کا نام آئے گا. ارے بھائی عقل تو استعمال کرو. اب ان کی دیکھا دیکھی یہ بیچارے بھی ہمارے کچھ ان کے پیچھے لگ گئے کہ نام دکھاؤ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام امت کے لیے، انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، تو کیا کہا؟ قال ومن ذریتی، میری ذریت میں، میری اولاد میں بھی امامت کا عہدہ ہوگا. خدا نے کیا کہا؟ لا ینالو عہد الظالمین. میرا عہدہ، عہدہ یعنی عہدہ امامت یعنی ہدایت یعنی ولایت. ولایت اللہ کی، رسول کی اور صاحبان ایمان کی. یہ ولایت اور ہدایت کا عہدہ میرا ہے. عہدی میرا عہدہ ہے، یعنی اپنی ذات سے نسبت دی ہے. لا ینالو عہد الظالمین، یہ ظالم تک نہیں پہنچے گا. توجہ رکھے گا، یہ نہیں کہا کہ ظالم اس تک پہنچ جائے گا. دنیا میں کچھ لوگ ہوں گے جو اقتدار تک پہنچ جائیں گے، ان کا پہنچنا اور ہے. آیت ولایت کا علی کے لیے نازل ہونا کچھ اور ہے. کیا کہا؟ لا ینالو، لا ینالو یعنی نہیں پہنچے گا، میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. یعنی جس طرح وہی ادھر حقیقت ہر کسی پہ نہیں آتی، جبرائیل ہر گھر پہ نہیں اترتا، ستارہ ہر گھر پہ نہیں آتا، اسی طریقے سے یہ عہدہ امامت و ولایت و ہدایت جو ہے یہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا. اب خدا نے ایک اصول دے دیا، جو ظلم کرنے والا ہے وہ قوم کا ہادی اور رہنما نہیں بن سکتا. اس لیے ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کرم اللہ ہو وجہ شریف. علی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ بھی کہتے ہیں، علیہ السلام بھی کہتے ہیں، کرم اللہ بھی کہتے ہیں. کرم اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یعنی علی کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے، بزرگی دی ہے، بڑائی دی ہے. بھائی کیوں؟ صرف تمام صحابہ کو چھوڑ کر علی کے چہرے میں ایسے کون سی بات ہے کہ جس کو کہا تم کہہ رہے ہو کرم اللہ ہو وجہ شریف، کہ علی کے چہرے کو اللہ نے بڑائی دی ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ ظالم تک عہدہ نہیں پہنچے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتا ہے، جو بت کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ بہت بڑے ظلم کا مرتکب ہوتا ہے. اب قرآن نے فیصلہ کر دیا جو سر جھکانے والا ہے وہ امامت کے قابل نہیں ہو سکتا. وہ امامت کے قابل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اصول ہے. عزیزان گرامی مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. فرجہم بھی کہا کریں، یہ امام کی عرضو ہے. اب سے وعجل فرجہم. ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے ظہور امام زمانہ کے لیے. لا ینالو، میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. وہی ہر ایک تک نہیں آئے گی، ہر کوئی رسول نہیں بنے گا. ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں یہ پتہ نہیں. جی تھکے ہوئے تو نہیں ہے. میں تو آج بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں اور بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہوں، بلکہ اتنی طبیعت میری خراب تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو بھیج دوں، کوئی اور مجلس پڑھ لے. ایک مولانا کو فون کیا، میں نے کہا قبلہ آپ کے پاس وقت ہے؟ کہیں گے جی نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. کہیں گے آپ یہ عالی مدد کہیں ممبر پہ جائیں، لیکن معجزہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. تو عرض کر رہا تھا کہ لا ینالو نہیں پہنچے گا. تو ولایت ہے، یہ ولایت پہنچتی ہے. کسی کا ظاہری ولایت تک پہنچنا کچھ اور ہے،
اور ولایت کا سند بن کر کسی کے سر پہ تاج بن کے چمکنا دمکنا کچھ اور ہے. فرق ہے دونوں میں. بھئی بچے اگر بڑوں کی چپل پہن لیں، بچے بڑے تھوڑی ہو جاتے ہیں نا. شاید پرسوں میں نے یہ مثال دی تھی، ایک بچے نے روزہ رکھا تو مجلس میں کثرت ہوتی ہے تو یاد نہیں رہتا کہ کون سی مثال کہاں دی تھی، تکرار ہو جاتی ہے. بہرحال معاف فرمائیے گا. 5 بج رہے تھے، پوچھا والد گرامی میں روزہ کب کھلے گا؟ 7 بجے. اچھا گیا ٹائم پہ سے اٹھایا، 7 بجے کے لے آیا. تو اگر بچے چپل پہننے بڑوں کی تو بڑے تھوڑی ہو جاتے ہیں. وہ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد. یہ ولایت ہے. اب ہمارے یہاں بھی آگے نام دکھاؤ نام دکھاؤ. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میری بات تھوڑی سی گرنا گزرے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھیں. شہادت ثالثہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں علی کا نام گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کی ولایت سائباں ہے، کل ہے، جز نہیں ہے. جو اس ولایت کے سائبہ میں آ جائے اس کا ایک ایک سانس در حقیقت عبادت بن جاتا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس چھت کو توڑ کر تشہد میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب عقل کے اندھوں معذرت کے ساتھ بعض اوقات کی لب و لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے نا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے، یہ اب مستند کتنی ہے کیا ہے میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں ابھی، کیونکہ علماء میں اس میں گفتگو ہے کہ آیا یہ روایت مستند ہے یا نہیں. لیکن ایک روایت مشہور ہے کہ بسم اللہ کے بے کا نقطہ علی مرتضیٰ ہیں، یعنی بے کہہ رہے ہیں. توجہ رکھے گا. اچھا اس کی تائید بھی میرے پاس موجود ہے. بے جو کہہ رہے ہیں، بے یعنی ساتھ، یعنی وتھ نیم آف گاڈ، اللہ کے نام کے ساتھ. اب بے کا نقطہ ہٹا دیجئے، بے پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. صرف شوشہ بن جائے گا. شوشہ بن جائے گا جی. اچھا کچھ حروف ہوتے ہیں جن میں اگر آپ نقطہ نہ لگائیں جب بھی پڑھے جائیں گے. مثلا بڑی ہے، دال ہے، دال کے اوپر نقطہ لگا دیں گے دال پڑھا جائے گا. رے کے اوپر نقطہ لگا دیں گے زے پڑھا جائے گا جی. اسی طرح لیکن بے عجیب خدا نے رکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ہم سب کہتے ہیں جناب اس بے سے کیا مراد ہے؟ علی مرتضیٰ مراد ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، کون مراد ہے صراط مستقیم میں؟ امام صادق فرماتا ہے نحن واللہ الصراط المستقیم، ہم آل محمد اللہ کی صراط مستقیم ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، زبردستی مولا علی کا نام ڈالا جا رہا ہے. تو کیوں ہم اس چیز پر اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ زبردستی ڈالا جائے؟ اچھا پھر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جانور کا نام، فیل کا نام اگر نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی مولانا. ہم تشہد میں علی کا نام لینے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ بہت سالڈ سوال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے نماز شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر تک پڑھتے چلے گئے. اعوذ باللہ کہا آپ نے، من الشیطان کہا، شیطان کا نام ہے، نماز باطل نہیں ہوئی. یہ تشہد میں علی کا نام لینے سے نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ یاد رکھنا تشہد میں علی کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. علی کا نام اپنی مرضی سے چلانے سے نماز باطل ہوتی ہے. علی کا نام تو ہے نماز میں موجود. یہ بے جو کہہ رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط الذین انعمت علیہم کیا ہے؟ اسی کو تو علی کا راستہ کہا جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. علی کا نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. علی کو اپنا امام بنا کر چھوڑ کر علی کا امام بننے سے نماز باطل ہوتی ہے. علی کا نام اپنی مرضی سے جہاں جہاں ڈال دو.
یہ نماز باطل ہوگی، علی کے نام سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ آپ قنوت میں اٹھائیے اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، نماز باطل نہیں ہوگی۔ سجدے میں دعا کیجیے اللہم صلی علی علی امیر المومنین، نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہر جگہ اپنی مرضی سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ابھی نام لینے کی روش آ گئی ہے کہ جناب مولانا نام لیا جائے، اور پھر یہ جو بے ہے یہ کیا ہے؟ یہ زیارت جامع کبیرہ میں، پھر کہوں گا نوجوان پڑھیں، زیارت جامع کبیرہ منشور ہے، مولوی ملا شاعر ذاکر غالی مقصر ان کے پیچھے جاؤں نہیں، اصل ٹیکسٹ اٹھا کے پڑھو جو ائمہ نے دیا ہے، جو متن جو زیارتیں دی ہیں، جو دعائیں دی ائمہ نے، اس میں حقیقی شکل موجود ہے امامت و ولایت کی۔ اس میں کیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے خدا شروع کرتا ہے اور آپ کے ذریعے سے خدا ختم کرتا ہے۔ بکم ینزل الغیث، آپ کے وجود کی برکت سے بارشیں برستی ہیں، آپ کے وجود کی برکت سے۔ جمعے کے خطبے میں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے، چونکہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا نوجوانوں کو، وہ آتے ہی اتنا لیٹ ہیں کہ مولانا جب تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں 15-20 آدھے گھنٹے کا خطبہ کون سنے گا۔ بیوم نہیں روز الورا، جس امام کے وجود کی برکت سے رزق تقسیم ہوتا ہے اسے امام کہا جاتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ وَثَبَتَتِ الْأَرْضُ بِوُجُودِ ہی ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود کی برکت سے زمین زمین رہتی ہے، آسمان آسمان رہتا ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو یہ ولایت ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے صرف و صرف، رسول ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ توجہ رکھے گا، اب کتنے ہمارے مومنین ایسے ہیں جو بڑی شد و مت کے ساتھ اس آیت کو لے کر آتے ہیں اور مولا علی کی ولایت ثابت کرتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے آؤ علی کی طرح نماز بھی پڑھو، ہم کہاں اور وہ کہاں، بھائی روزہ رکھ لو، بھائی ہم کہاں اور وہ کہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت کہیں کہ ہم کہاں اور آپ کہاں۔ اب آپ دیکھیں نا، مولا علی کی ولایت کی گواہی سند بن کر تا قیامت قرآن کی آیت کی شکل میں در حقیقت کہاں نازل ہو رہی ہے؟ حالت رکوع، حالت نماز میں نازل ہو رہی ہے۔ جب علی کی ولایت کی گواہی حالت نماز میں نازل ہو رہی ہے تو پھر علی کا شیعہ بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ جو 56ویں آیت وہ کیا کہہ رہی ہے عزیزان گرامی؟ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ سے تولی اختیار کرے، تولی یعنی اللہ کی ولایت کے در حقیقت سانچے میں ڈھل جائے، ضم ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھال لے رسول کی ولایت کے سائے میں اور پھر علی کی ولایت کے سائے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ رسول اور صاحبان ایمان کی ولایت میں ڈھال لے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کا گروہ در حقیقت کامیاب رہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں اس حزب اللہ کو دیکھتے چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا خدا والے بھی یہی نظر آئیں گے، رسول والے بھی یہی نظر آئیں گے، علی والے بھی یہی نظر آئیں گے۔ اور آج کی دنیا میں اگر دیکھنا ہے کہ حزب اللہ نے کس طرح اسرائیل کو شکست دی، کس طرح امریکہ کو شکست دی، کس طرح امام خمینی نے، کس طرح امام سیستانی نے، کس طرح آیت اللہ زکزکی نے شکست دی، یہی وہ حزب اللہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ یہ خدا والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں۔ جب یہ تین جمع ہو جاتے ہیں تو خدا کا گروہ بن جاتا ہے، اور جو خدا کا گروہ بن جاتا ہے اسے کبھی پسپائی نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ یہ خدا ان کے ساتھ ہے، رسول ان کے ساتھ ہے، اور علی کی ولایت ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہے۔ لہذا آج اس حزب اللہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ بس میں حالت حاضر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں پرسوں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اب یہ جو اللہ نے قصیدہ پڑھا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ اللہ جو قصیدے پڑھ رہا ہے، اللہ جو منقبت پڑھ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، میرے بعد جب زمین پر تمہارے لیے ہدایت اترے گی تو کیا ہوگا؟
میں ولایت رکھتا ہوں، رسول ولایت رکھتا ہے، علی ولایت رکھتے ہیں۔ اب یہ قصیدہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے، خدا اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے، خدا اپنی تعریف بیان کر رہا ہے، میں ولی ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، آیت الکرسی کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے ایمان والوں کو۔ توجہ رکھیے گا، ایمان والے وہ ہوتے کبھی تاریکیوں میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تاریکیاں ان کے پاس آتی ہی نہیں ہیں، ضلالت آتی ہی نہیں، گمراہی آتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس اللہ سے جڑے ہوئے ہیں جو مسلسل تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اللہ کہہ رہا ہے میں ولی ہوں، خوشی سے بتا رہا ہے اللہ، وَرَسُولُهُ، اور میرا رسول جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے وہ تمہارا ولی ہے۔ اور پھر اس رسول کے بعد توجہ رکھیے گا، واو آ رہا ہے، واو یعنی اور یعنی اینڈ یعنی ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، یعنی ولایت کا سلسلہ رسول تک رکا نہیں ہے۔ تو اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اس بلا فصل کی دلیل کیا ہے؟ اس بلا فصل کی دلیل یہی آیت ہے کہ اللہ نے کہا تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا کہا رسول ولی ہے تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ اب رسول اللہ کے بعد اسٹاپ نہیں ہے، واو ہے، اور ہے، اینڈ ہے، یعنی گفتگو چل رہی ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَوَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، یہ بلا فصل جو ہے قرآن کی آیت کے تابع ہے کہ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ صاحبان ایمان ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو بلا فصل کی دلیل یہ آیت مجیدہ ہے۔ اب اللہ نے قصیدہ پڑھا، علی تمہارا ولی ہے، اور ولایت بھی ایسے دیں گے کہ حالت رکوع میں توجہ رکھیے گا، حالت رکوع میں علی زکوٰۃ دیں گے۔ دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں تو کچھ اور نہیں کر سکتے نا۔ جو نماز پڑھے واجب انجام دے اسے مومن کہا جاتا ہے، جو عبادت میں عبادت انجام دے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ بھائی نماز پڑھی آپ نے، آپ مومن ہیں، لیکن علی وہ ہے جو نماز میں زکوٰۃ دے تو امیر المومنین۔ مل کے درود مل کے محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے قصیدہ، اس قصیدے کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی اللہ کیوں قصیدہ پڑھ رہا ہے؟ صرف جھومیں، دھماڑ ڈالیں، لال شرٹ پہن کے آ جائیں میلاد میں، گانوں کی طرف پہ منقبتیں بنا لیں ماشاءاللہ سے، حلال حرام کی پیروی نہ ہو، جی فلاں ڈانسر صاحب آئیں گی وہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ ہو رہا ہے نا؟ نہیں ہو رہا، دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا کروں میں تو آئینہ دکھاتا ہوں صرف، اپنے ہنر کا عملی نمونہ پیش کریں گی، استغفر اللہ۔ یعنی وہ چیز جس سے مولا کائنات جنگ کرتے رہے، امام حسین جنگ کرتے رہے، اہل بیت جنگ کرتے رہے، انہی کے محفل میلاد میں وہی کام ہو رہے ہیں جن سے منع کیا تھا۔ یعنی عجیب بات ہے نا، جو میں قائد اعظم کے یوم وفات یہ 14 اگست پہ پاکستان کے دشمن ملک اسرائیل کا اور انڈیا کا جھنڈا لے کے آ جاؤں اور وہ جھوم کو پاکستان زندہ باد، آپ پاگل ہو گیا بھائی، پاکستان زندہ باد ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی زبان سے پاکستان زندہ باد کیا، ہاتھ میں تو اسرائیل کا جھنڈا ہے، ہاتھ میں تو بھارت کا جھنڈا ہے، تو ہم جھنڈے جو لیے ہوئے ہیں وہ دشمن کے، شیطان کے ہیں، دشمنان اہل بیت کے ہیں، ان حرام کاموں کے جن سے اہل بیت نے جنگ کی ہے۔ تو یہ جو اللہ نے قصیدے پڑھے ہیں یہ کیوں پڑھے ہیں؟ سوال یہ جو ہمیں علی کے فضائل بیان کرنے کا حکم دیا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، یہ کیوں کہا ہے؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ آخر کیا نتیجہ ملے گا مجھے؟ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب بات آ گئی تو
چھوٹا سا نقطہ عرض کروں، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس سے؟ ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ توجہ رکھیے گا، علی کا ذکر کرو، زینت دو اپنی مجلسوں کو۔ یہ مجلس سے مراد مجلس اعضاء نہیں ہے، یہ لفافے کے چکر نے ہمیں اندھا بہرا گونگا اور عقل سے پیدل کر دیا۔ جو سامنے والا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نعرے لگواؤ، اگلی دفعہ بھی بلائیں گے جی، ڈی اے بھی پکا ہوگا۔ کیا ترجمہ کیا اس نے؟ مجلس اعضاء کو زینت دو۔ ابے بیوقوف، مجلس کا مطلب مجلس اعضاء نہیں ہے۔ امام علی کے رسول اللہ کے زمانے میں مجلس اعضاء تھوڑی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب امام علی نے کتنے امام باڑے بنائے تھے، اکثر سوال آتے ہیں نا ایسے اونگے مونگے الٹے سیدھے، ہو اس لیے کو زمانے میں امام باڑے ہی نہیں ہوتے تھے، اس لیے امام علی نے نہیں بنائے۔ توجہ رکھیے، بعد کے زمانے کی یہ ایجادات ہے کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے کہ جہاں پر ہندو بھی آ سکے، کافر بھی آ سکے، مشرک بھی آ سکے، سب آ سکے حسین کے دربار میں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کہا کہ زینو مجالسکم بذکر علی، مجلس میں نعرہ لگوا دوں گا میں۔ مجلس مرد مجلس نہیں ہے، مجلس کسے کہتے ہیں؟ جلوس سے ہے۔ جلوس کسے کہتے ہیں؟ اردو والا جلوس نہیں ہے، عربی والا جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ، یعنی تھوڑی دیر بیٹھو تو ذکر علی کرتے ہوئے، اس کے بعد کھڑے ہو تو ذکر علی کرتے ہوئے، یعنی پوری زندگی انسان کی کیا ہے؟ علی علی کرتے ہوئے گزر جائے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ابھی کیوں کہا اللہ نے کہ ان کا ذکر کرو؟ ان کا ذکر فضیلت ہے، نور ہے، عبادت ہے، طہارت ہے، عظمت ہے، رفعت بلندی ہے، ارتقاء ہے، نور ہے، موشن ہے، حرکت ہے، جمود نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، ظلمت نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، یہ عظمت ہے، یہ نور ہے، یہ راستہ دکھائے گا، یہ اونچا لے جائے گا۔ کتنے اونچے ہوئے ہم؟ پہلی محرم سے لے کر اور آج کون سی ہوگی تاریخ جی؟ 27 محرم ہو، 27 دن ہو گئے۔ اپنے اخلاقی لیول بھی تو دیکھے نا، اخلاق کتنا اچھا ہوا، نامحرم کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کتنی ہوئی۔ ماں باپ پہ چیخنا بند کیا میں نے نہیں کیا، ان کو ایسی ستا رہا ہوں، لڑ لڑ کے چلا جاتا ہوں مجلس میں، ماں روکتی رہ جاتی ہے۔ علی کے ذکر کے ساتھ تو پھر نورانی ہونا چاہیے نا، بلند ہونا۔ علی کا نام کیا ہے؟ علی کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، علی کہتے ہیں اونچائی کو، بلندی کو، رفعت کو، عظمت کو۔ توجہ رکھیے گا، علی کو، توجہ رکھیے گا، بہت توجہ، علی کو اس علی اعلیٰ نے علی بنایا ہے، اس علی اعلیٰ نے۔ علی الاعلیٰ یقرؤک السلام، حضرت جبرائیل کے جملہ کس میں ہے؟ یہ حدیث قصہ میں، علی اعلیٰ آپ کو رسول سلام پیش کرا، اس علی اعلیٰ نے علی کو علی بنایا ہے۔ تو جب خدا سمجھ میں نہیں آ سکتے تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس علی اعلیٰ نے، تو اس کی عظمت کو کوئی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، لیکن کہا کہ نہیں، ذکر کرو، نور ہے یہ، طہارت ہے یہ، طہارت آئے گی تم میں۔ علی کا ذکر کرنے سے طہارت آتی ہے، حسین کے اوپر گریہ کرنے سے طہارت آتی ہے، پاک ہوتے ہو تم۔ یہ جو سلوات بھیجتے ہو، زیارت جامع کبیرہ اٹھائیے، پڑھیے نوجوانوں، پتہ نہیں میری آواز مائیں بہنوں تک جا رہی ہے یا نہیں، یہ جامع کبیرہ اٹھائیں۔ وَجَعَلَ صَلَاتَنَا، ہماری جو سلوات آل محمد پر ہے، فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کفارہ ہوتا ہے، ہمیں طہارت ملتی ہے، ہم گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ ہے آل محمد۔ تو یہ خدا نے کہا ان کا ذکر کرو گے تو پھر تم پاک ہوگے، اور جب علی رسول اور اللہ کی ولایت میں ڈھل جاؤ گے، جب ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو گے، جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے ہو جاؤ گے۔ ہارون مکی کا واقعہ تو سنا ہوا ہے نا، ایک شخص پہنچا مولا کے پاس، مولا یہ، مولا وہ، قیام، جہاد، یہ وہ، اپنا حق لیں۔ مولا نے کہا چل تندور میں کود جاؤ۔ ارے مولا آپ تو زندہ زندہ روسٹ بنا رہے ہیں مجھے، آگ میں کود جاؤں؟ اب یہ کی تو چھٹی گم ہو گئی۔ ادھر سے ہارون مکی آ رہے تھے، امام نے کہا ادھر آؤ۔ جی مولا۔
تندور میں کود جاؤ، کچھ نہیں سنا، بسم اللہ، امام نے اوپر سے ڈھکنے رکھ دیا، ہاں بھائی اب بتاؤ بھائی تم کیا کہہ رہے تھے، کام کیسے چل رہا ہے، کاروبار کیسے، بچے ٹھیک ہیں؟ ابھی بیچارہ کبھی ایسے کبھی ایسے پہلو بدلے کہ اندر والے کا کیا حال ہوگا، اندر والے کا کیا حال ہوگا۔ اب یہ واقعہ سنا ہوا ہے نوجوانوں کا، لیکن تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے بننا ہے۔ اب جب بہت ہوا کہ مولا اشارے کر رہا ہے، اب کیا ہوا کہ مولا نے ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ اگر ابراہیم کے لیے آگ گلو گلزار بن سکتی ہے تو آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے بھی آگ گلو گلزار بن سکتی ہے۔ یہ ہے ولایت۔ ولایت، نعرہ ولایت علی نے ولی اللہ نہیں ہے، نعرہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے۔ میں ملتان گیا، وہاں کسی نے نعرہ لگایا، نعرہ ولایت علی نے ولی اللہ، آدھے لوگ بولے آدھے نہیں بولے، میں نے کہا کیوں، ان کا علی الگ ہے آپ کا علی الگ ہے، سب مل کے نعرہ لگائیں، یہ کیا کہے گا، سب کو تو سینگ نکلا ہے۔ اصل ہم نے تفریق کر دی زبردستی کی، یہ نعرہ ان کا، یہ نعرہ ان کا، یہ سلوات ان کی، یہ سلوات ان کی، یہ فلاں ان کا، یہ فلاں ان کا، نہیں، عزاداری متحد کرنے کی، ولایت متحد کرنے کے لیے عزیزان گرامی۔ ولایت اور اس کے فضائل اس لیے کہ ہم بہتر ہوں، نہ صرف یہ کہ قصیدے پڑھیں، قصیدے پڑھیں کیا ہوگا، وہ ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ ایمان کیا ہوتا ہے بھائی، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان نورانی ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے۔ وہ ایمان کیا ہے، کس پہ ایمان کامل ہوتا ہے، اللہ پہ ایمان کامل ہوگا، رسول پہ ایمان کامل ہوگا، امام پہ ایمان کامل ہوگا، امام کی نصرت پہ ایمان کامل ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، یہ فضائل اس لیے کہ ایمان کامل ہو۔ جب ایمان کامل ہوگا تو پھر ہارون مکی بن جائیں گے، اور جب ہارون مکی بن جائیں گے تو پھر وہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہے وہ بھی دیر نہیں لگائے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ ہے گروہ جو اللہ، رسول اور علی اور اولاد علی کی ولایت سے بنتا ہے، یہ حزب اللہ ہے۔ حزب یعنی گروہ، یعنی پارٹی۔ اللہ کی اگر کوئی پارٹی ہے تو یہ رسول والے ہیں، علی والے ہیں اور اللہ والے۔ مل کے درود دیجئے محمد وآل محمد۔ اور سے، لیکن اب وقت پورا ہو گیا، یہیں پہ اس کو روکتا ہوں، پھر کبھی سے انشاءاللہ۔ یہ ہے ولایت، ولایت نے ڈھل جانا، مرضی اپنی نہیں چلے گی۔ بس ایک معذرت کے ساتھ ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے، وہ دے کے گزر جاؤں اور مصائب کی طرف آ جاؤں۔ ولایت کیا ہے، اپنی مرضی کو امام کی مرضی کے تابع کر لینا۔ امام کا علم اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، امام کی عصمت اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، امام کا نور سب سے کامل ہے، سب سے کامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب امام اوپر سے آیا ہے، علم بھی اللہ کا، عصمت بھی اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی طرف سے اتھارٹی بھی ہے، تو پھر زندگی میں امام کے پیچھے چلنا ہوگا، امام کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا ہوگا۔ یہ ہے ولایت عزیزان گرامی۔ اور امام مولانا کھڑے ہوں یہاں پر مثلا، اور آپ ان سے آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، جماعت ہوگی؟ امام کاہے اسے جاتا جو آگے کھڑا ہو؟ تو اپنی مرضی نہیں چلانی عزیزان گرامی۔ اب کیونکہ ہمیں سنا کہ سن کر دیا ہے، آپ نے سننا ہے، رونا ہے، رو کے تبرک لے کے سیدھا گھر جانا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں، آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو زندہ باد مرد آباد کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ لوگ اب تو یزید زندہ باد اور نعوذ باللہ کسی اور کو مرد آباد کہہ رہے ہیں، نوبت یہاں تک آ گئی۔ آپ کو کیا، آپ تو رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ روئیے صرف امام حسین پہ تبرک لیے، گھر جائیے، جنت پکی ہے آپ کی، پھر 0 میٹر ہو جائیے، پھر گناہ کریے، پھر آئیے فرشتہ صاحب پر معذرت کے ساتھ۔ یقیناً رونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخشش ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسین نے فیکٹری بنا دی گناہوں کو دھونے کی، ادھر گناہ کرو، ادھر آؤ 0 میٹر، پھر دوبارہ جاؤ، استغفر اللہ، نہیں، یہ تہمت ہے، یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ بس آخری مثال میں دوں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ ہوائی جہاز پہ آپ
میں سے بہت سے لوگوں نے سفر کیا ہوگا، انشاءاللہ دعا کریں کہ خداوندہ اس کرونا کی وبا کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے، ایسے الہی امین کہ جو چھت سے اوپر جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وبا کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے، حج و زیارات اور اربعین کے راستوں کو ہمارے لیے کھول دے، پر محمد والے محمد صلوات۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ جانا چاہتا ہو، کیونکہ وہ جو مری بھی الہی آمین ہوتی ہے نا، وہ وہی لوگ کہتے ہیں جن کو نہیں جانا ہوتا یا نہیں کرنا ہوتا، وہ کہتے ہیں الہی آمین، لیکن جیسے ان کے مطلب کی وہ چیز آتی ہے الہی آمین سب سے زیادہ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاز میں آپ نے سفر کیا ہوگا، جہاز میں کتنا انٹرنیشنل فلائٹ پہ الاؤ ہے 20 kg 20 کلو گرام۔ اب آپ لے کے گئے پتہ لگا 40 کلو، کہا کہ 20 تو الاؤ ہے، 20 کے اضافی بیگیج کے پیسے دے دیجیے۔ اور جناب ہم تو بسوں میں اور سوزوکیوں میں اتنے وزن لا دیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ جناب وہ آپ کا گھر ہوگا، وہ آپ کی سوزوکی ہوگی، یہ ہوائی جہاز ہے، انٹرنیشنل فلائٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک بورڈنگ کارڈ دے دیا، سیٹ نمبر A25 یا B16 یا C17۔ اب آپ گئے، آپ نے جا کے کہا جناب میں تو فرسٹ کلاس میں بیٹھوں گا کونے والی سیٹ پر۔ نہیں جناب، آپ نے اپنی سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہماری مرضی ہوتی تو ہم جہاں جائیں، میرے بادشاہ بھی تھے۔ نہیں جناب، وہ آپ کا گھر ہوگا، یہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے۔ اچھا جناب وہاں بٹھا دیا، پھر تھوڑی دیر پہ اعلان ہوا جناب سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ اب اگر ہم نے کبھی بیلٹ نہیں باندھی بھائی، سیٹ بیلٹ کیا باندھیں گے؟ نہیں جناب یہ آپ نے دیکھیں پلیز۔ اچھا سیٹ بیلٹ والی، پھر آپ کو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وہ پریشانی ہوئی، آپ نے سیٹ بیلٹ باندھ کے گھومنا شروع کر دیا۔ نہیں جناب، جب تک جہاز پورا فلائی نہیں کر جاتا آپ سیٹ بیلٹ کھول نہیں سکتے، گھوم نہیں سکتے۔ ہاں جب جہاز اڑ جائے گا تو پھر آپ آرام سے گھومیں پھرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ صحیح سفر وہ ہوتا ہے جس میں اپنی منمانی چھوڑ کر جہاز کے اصولوں کی حکمرانی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر حسین سفینہ نجات ہے تو اپنی منمانی چھوڑو، حسین کی حکمرانی قبول کرو۔ بس یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ تمہاری آنکھیں، تمہارا کان، تمہارا دل، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری دنیا، تمہاری سوچ اگر ولایتی ہو جائے، امام زمانہ دیر نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے سنت، بس ایسا نہیں گرامی۔ اسی لیے کہا کہ ائمہ کا ذکر کرو، ان کا ذکر عبادت ہے، نور ہے۔ تابوت بھی برآمد ہوگا انشاءاللہ جی، کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن خوشبو ہے تو اس سے اندازہ ہوا مجھے بس۔ لیکن ائمہ میں سب کا مقام الگ الگ ہے۔ روایت میں ہے کہ عجیب روایت ہے، خدا نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان 100 حصوں میں سے 99 حصے 99 حصے آل محمد کو دیے ہیں، ایک حصہ اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے، ایک حصہ۔ اب تصور کیجئے آل محمد کتنے رحم دل ہوں گے۔ واقعا بعض اوقات مشکلات آتی ہیں تو میں توسل کرتا ہوں حضرت علی اصغر علیہ السلام سے۔ مشکل ہو نا، مصلی بچھائیے، 2 رکعت نماز ہدیہ کیجیے شہزادے کو، اور تھوڑے سے خود مختصر مسائل پڑھیں کہ آپ کو رونا آ جائے۔ لگے گا ایسا کسی نے آپ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی ہو، کر کے دیکھیے گا۔ یہ 99 حصہ آل محمد کو دی۔ آخرت میں شفاعت کی 100 صفحے ہوں گی، 100 صفحے ہوں گی، جن میں سے 999 صفحے صرف امام حسین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، ایک صف بقیہ ائمہ کے لیے۔ امام حسین کا حساب بہت جدا ہے۔ میں رحمت کو لانا چاہ رہا تھا لیکن یہ روایت بھی آ گئی کہ 99,000 میں سے 999 صفحے صرف امام حسین کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ تصور کیجئے
100 حصوں میں سے 99 حصے خدا نے آل محمد کو دیے ہیں، اور امام رحمت خدا کا امین و علم بردار ہوتا ہے۔ بس میں یہیں سے مسائل کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہ جو خدا کے 99 حصوں کا امین اور علم بردار ہو، عزیزان گرامی، اگر اس کے سامنے اس کی چھوٹی بہن کو تماچے مارے جائیں، اللہ اکبر، اس کی چھوٹی بہن فریاد کرے آ کر۔ اصل امام سجاد کے مصائب بڑے عجیب ہیں۔ ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے کہ اے کاش اتنے مصائب پڑے امام کے، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ماں بہنوں کے ساتھ، وہ بھی کھلے سر، شرابیوں، زانیوں، پس ترین کمینے ترین لوگوں کے پاس جانا، یہ امام، اور پھر امام کی امامت کا آغاز شام غریبہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل امام کے مصائب دیکھیں، اصل مصائب میں امام کی امامت کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ کتنا درد بھرا یہ امام ہوگا، اس کا دل کتنا زخمی ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام سے پوچھا جاتا، مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سب سے زیادہ مصائب کہاں دیکھے؟ تو کسی کا تذکرہ نہیں کرتا، سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے شام، شام، شام۔ ارے 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، اور ہم ترک لیلن کے غلاموں کی طرح ارے شرابیوں کے دربار میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کا کلیجہ، اللہ اکبر، شام کھا گیا، مصائب کھا گئے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لوگ آگ پھینک رہے تھے، گرم پانی پھینک رہے تھے، کسی نے کوئی چنگاری پھینکی جو میرے امامے پہ لگی، آگ لگی امامے میں۔ اللہ اکبر۔ انسان کے پاس ہاتھ ہی تو ہوتے ہیں نا عزیزان گرامی، ہاتھوں سے کیا کرتا ہے؟ آگ بجھاتا ہے، اپنے جسم کو نقصان سے دور کرتا ہے۔ امام کہتے ہیں میرا امامہ جلا، میرے سر کے بال جلے۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سے باہر کرنا حسین کے عزادہ روحان چوتھے امام کا آج شبیہ تابوت برآمد ہوگا۔ ارے دل کھول کے رونا، ارے یہ وہ امام ہے جسے رونے نہیں دیا گیا۔ یہ جب بھی کہتے تھا ہائے حسین، ارے تازیانوں کی بارش شروع ہو جاتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ سید سجاد کے پورے سفر میں نہ کوئی روایت ملے گی کہ کھانا کھانے کے لیے کسی سے سوال کیا ہو، نہ پانی کا سوال کیا ہو، نہ آرام دہ بستر کا سوال کیا ہو۔ سید سجاد کو ایک غم کھائے جا رہا ہے، ارے میری مائیں بہنیں پھوپھیاں بے سر ہیں، بے مقنع چادر ہیں۔ امام نے اگر کوئی سوال کیا تو کہا اے سائل، ارے کچھ چادروں کا انتظام کر دے، نبی زادیاں کھلے سر۔ اور یہی وہ مصائب ہیں جن پہ میرا اور آپ کا امام گریا کرتا ہے، کہتا ہے میرا سلام ان بیویوں پر، ارے جنہیں کھلے سر ارے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک منزل پر جناب سکینہ کو پانی ملا۔ ایک دفعہ دوڑتی ہوئی آئی سید سجاد کے پاس۔ امام سجاد نے کہا سکینہ بیٹا مجھے پیاس نہیں ہے۔ کہا کہ بھیا مجھے معلوم ہے پیاس ہوگی بھی تو تم نہیں کہو گے، لیکن بھیا میں تمہیں پانی پلانے نہیں آئی ہوں۔ کہا کہ سکینہ پھر کیا کرنے آئی ہو؟ کہا کہ بھیا میں دیکھتی ہوں تیری گردن میں جو تو کے خاردار ہے نا، جب دن نکلتا ہے سورج چڑھتا ہے تو یہ لوہا گرم ہو جاتا ہے، اور لوہا جب گرم ہوتا ہے تیرے زخموں میں اذیت کرتا ہے۔ بھیا میں یہ کوزہ پانی کا لے کے آئی ہوں تاکہ تیری گردن پر جو توق خاردار ہے اس پہ ڈالوں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔
یہ بھائی و بہن کی محبت ہے۔ اور ایک موقع پر جب سکینہ کے تازیانے لگتے تھے نا تو سکینہ لپٹ جاتی تھی سید سجاد سے اور کہتی تھی بھیا مجھے بچا لو، بھیا اب طاقت نہیں ہے۔ سید سجاد زنجیر و ہتھکڑیوں بیڑیوں کے ساتھ اپنی سکینہ کو اپنی باہوں میں لے لیتا اور جھک جاتا، ارے سکینہ کے تازیانے بھی اجرکم اللہ، بس عزیزدارو بس مجھ میں طاقت نہیں ہے، خدا تمہارے گری کو قبول کرے، آخری وقت آ پہنچا، بس تابوت آمادہ کر لو، بس تم نے گریہ کیا، بارگاہ فاطمہ زہرا میں آنسو قبول ہو گئے، بارگاہ امام حسین میں قبول ہو گئے، بارگاہ امام پنجم میں قبول ہو گئے، بس عزیزدارو آخری وقت آ پہنچا۔ امام نے کہا محمد باقر ہمیں زمین پہ لٹا دو، خاک پہ لٹا دو۔ کہا بابا آپ بہت زخمی ہیں، بہت زخمی ہیں۔ عزیزان گرامی امام نے کہا کہ نہیں ہمیں زمین پہ لٹا دو، چادر بچھائی گئی، دری بچھائی گئی۔ امام نے کہا نہیں محمد باقر دری بھی ہٹا دو، چادر بھی ہٹا دو، اپنے بابا کو خاک پہ لٹا دو۔ شاید امام یہ سوال کرے بابا یہ خاک پہ کیوں لیٹنا چاہتے ہو؟ کہے شاید چوتھا امام کہے بیٹا مجھے بابا کا آخری وقت یاد آ رہا ہے۔ بس عزیزدارو خاک پہ لٹانا تھا، راز امامت ودیعت کیے، ارے آنکھیں بند کی، شاید کہو بابا تیرا مظلوم بیٹا آ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے کوہرام بپا ہو گیا، ارے 72 کا عزادار اٹھ گیا، ارے غم ماتم کرنے والا چلا گیا۔ عزادارو بڑی شان سے جنازہ لے کے چلے جنت البقیع میں، مگر سید سجاد جب خلد میں پہنچے ہوں گے کہو کہ بابا مجھے معاف کرنا، ارے میرا جنازہ اٹھے، ارے تابوت لیا ہو امام کا، بابا آپ کا تابوت نہ اٹھ